وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان 21واں سپارہ آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے ایسے بندے ہیں جو بےہودگی کا سامان خرید کرتے ہیں۔ وہ بےہودگی کا سامان کیا ہے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتا ہے اس سے مراد ناچ گانے کا سامان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس سے مراد ناچ گانے کا سامان ہے۔ 3 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا اس سے مراد ناچ گانے کا سامان ہے۔ حضرت ذاق رحمت اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ سے شرک ہے، کیونکہ ایک طرف شیطان ہے تو دوسرے طرف رحمان ہے، ایک طرف رحمان کا فرمان ہے دوسرے طرف شیطان کا فرمان ہے۔ شیطان اس کے وسیلے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کا توجہ ناچ گانے کے طرف ہے۔ یہ ایجاد کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ابو جہل محفل میں لے کر آیا کہ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قرآن سنا رہا ہے، اس میں کیا مزہ ہے، دیکھو اس میں کیا مزہ ہے۔ وہ موسیقی والی عورتیں لے کر آیا، ناچ گانے کا سامان لے کر آیا تو لوگ توجہ اس کے طرف کرتے ہیں۔ آج بھی ہم امتی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہلاتے ہیں، لیکن ہمارا توجہ جو ہے 100% اس طرف ہے، ناچ گانے، بےہودگی، فحاشی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ غیرت والا ہے، اس لیے تو ظاہر اور چھپی ہوئی فواہش کو حرام کر دیا۔ یہ اللہ کی غیرت ہے، اللہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور یہ میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ میرے نبی کی سنت ہے کہ اس سرزمین پر امن قائم ہو جائے، انصاف ہو جائے، عدل ہو جائے، چاروں طرف بھائی چاری ہو جائے، محبت ہو جائے، سکون سے تم زندگی بسر کرو۔ یہ اللہ کے طرف سے میں پیغام لے کر آیا ہوں کہ امن عدل اس سرزمین پر قائم ہو۔ یہی میرے نبی کا قانون ہے، سنت ہے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، ہر ولی نیک صالح کا یہی طریقہ ہے۔ لیکن شیطان کا اللہ نے آدم کو بھی بھیجا، اس کے مد مقابل شیطان کو بھی بھیجا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب دونوں اس زمین سے نکل جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر میرے طرف سے ہدایت ہوگی۔ جس نے میری ہدایت کی تابع داری کی وہ فلاح پائے گا، جس نے میری ہدایت کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو ایک طرف شیطان کا فرمان ہے، ایک طرف میرے رحمان کا فرمان ہے۔ جس رحمان کے فرمان کی میرے نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تابع داری کی، صحابہ کرام نے تابع داری کی، اہل بیت نے تابع داری کی، اور اللہ کے ولی نیک صالح نے تابع داری کی۔ ایک طرف شیطان کا پیغام ہے جس کو کافروں نے تابع داری کی، جس کی منافقوں نے تابع داری کی، جس کو بیہودو نے بندوں نے تابع داری کی۔ اب یہ مقابلہ ہے، ایک طرف رحمان ہے اور اس کی پوری ٹیم ہے، ایک طرف شیطان ہے اور اس کی پوری ٹیم ہے۔ اب ہمارے اوپر فیصلہ ہے اس مقابلے میں جیت کس کی ہے، یا شیطان کی ہے یا رحمان کی ہے۔ ہم دیکھو میڈیا پر 100% فالو شیطان کو کرتے ہیں اور قرآن کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اگر سامنے آ گیا ایسے دیکھا پھر پڑھتے بھی نہیں ہیں، پھینک دیتے ہیں، اور شیطان کی بات کو ناچ گانے فحش بےہودگی کو دل لگی سے سنتے ہیں، دل لگی شیطان کے طرف اور دعویٰ اللہ کے رسول کی محبت کے طرف۔ یہ تو منافقہ پن ہے کہ ہم ان سے باز آ جائے، اس مقابلے میں اللہ اس کے رسول کی جیت آ جائے، جہاں اللہ کی بات آ جائے پوری کائنات کو چھوڑیں، کیونکہ اللہ کے مد مقابل میں اگر دوسرے کو آئیں گے تو یہی شرک ہے جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری محبت کے مد مقابل کوئی دوسری محبت آ جائے۔
تو وہ سارے اللہ کے ولیوں نے کر کے دکھایا اس سرزمین پر، تو میرے بھائی تو ہم اس سے بچیں، شیطان کے باتوں سے بچیں، شیطان کی بےہودگی سے بچیں، اس نعت گانے کو چھوڑ کر کبھی بھی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا اس سرزمین پر امن نہیں آئے گا، بےہودگی اور ہم سود میں غرق ہو جائیں گے ہم جب تک اس سرزمین سے بے حیائی کو دور نہیں کریں، نعت گانے کو ختم نہیں کریں گے، اس بےہود کی باتوں کے طرف سے ہمارا توجہ ہٹا کر اللہ کے قرآن کے طرف نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کے سنت کے طرف نہیں ہوگا، صحابہ کرام کے سنت پر نہیں ہوگا، اہل بیت کے سنت پر نہیں ہوگا، اللہ کے ولیوں کے سنت پر نہیں ہوگا، تو ہم اس عذاب میں ڈوبتے رہیں گے، کبھی بھی اس سرزمین پر میں قسم کھا کر کہتا ہوں امن نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، ہم عذاب میں دنیا میں تو عذاب میں رہیں گے لیکن آخرت میں بھی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ذلیل میں ذلیل یہ ان کو عذاب دیا جائے گا آخرت کے دن، اور دنیا میں بھی اس کو عذاب میں رسوا برباد کرتے رہیں گے۔ تو اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر رہا ہے، فرقوں میں پھنسا دیا، نفرتوں میں پھنسا دیا، ہم بےہودگی کے وجہ سے سارے ان سسٹم میں پھنس گئے ہیں۔ تو میرے بھائی آج ہمارے سامنے ہے مقابلہ ہے کہ اللہ کو چنتے ہیں یا اس کے محبوب کو سنتے ہیں، شیطان کے پیچھے والوں کو سنتے ہیں یا اللہ کے محبوب کے تابع داروں کو چنتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو چنتے ہیں یا منافقوں اور کافروں کو چنتے ہیں، بےہودگی کو چنتے ہیں یا اللہ کے کلام میرے نبی کے سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ فیصلہ ہمارے اوپر ہے، ایک کو تو چننا پڑے گا، جو جس کو محبت کرتا ہے وہ اس کے پیچھے جائے گا، کیونکہ یہ شیطان یہ مدم اللہ نے یہی تو آزمایا ہے نا، یہی تو آزمائش بھیجی ہے نا، ایک طرف میں دوسرے طرف شیطان، اگر آزمائش نہیں ہو تو جنت اور جہنم کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا جو میری تابعدار